السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت العقیدۃ الواسطیہ، جو کہ عقیدے کی بہت اہم کتاب ہے، پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دو تین کلاسوں سے ہم قبر اور قبر کے فتنے اور اس کے عذاب اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے یہ پڑھا کہ قبر کا فتنہ، قبر کے فتنے سے مراد قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور قبر کے فتنے سے مراد قبر کے سوال و جواب بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ زیادہ یہ صحیح ہے قبر کے فتنے سے مراد امتحان ہے قبر کا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ قبر میں بھی جنت کی نعمتیں یا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پچھلی کلاس میں طویل حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے رکھی، اور اسی میں عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ قبر کا جو فتنہ ہے یا قبر کا جو عذاب ہے یا قبر کی جو نعمتیں ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت ہے اس پر۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا یا قبر میں جنت کی نعمتیں بھی پیش کی جائیں گی، اور احادیث بھی بہت ساری اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث جو ہم عموماً سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، تو کہا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت یقیناً جو گناہ ذکر کیے گئے ہیں وہ بڑے ہی ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی شرک نہیں کیا انہوں نے، کفر کی وجہ سے نہیں ہے، شرک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جس کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے وہ ایک ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شکایتیں کرتا تھا، چغلخوری کیا کرتا تھا۔ تو جب ان گناہوں کی وجہ سے اگر قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، تو پھر ان سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، تہمت تراشی، الزام تراشی ہے، پھر اس کے بعد چوری ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، شرک ہے، کفر ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ سارے گناہوں پر عذاب کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ امت کا اجماع بھی ہے کہ قبر کا فتنہ ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں نعمتیں پیش کی جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیشہ قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پناہ مانگی ہے اس یعنی قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے؟ اسی طرح اسلاف بھی باقاعدہ دعاؤں میں اپنے شامل رکھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ تو اگر قبر کا عذاب نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا، تو پھر یہ لوگ کیوں قبر کے عذاب سے نہ مانگتے تھے؟ تو یار یہ پچھلی کلاس کی باتیں رہی۔ اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ سوالات ہیں جو منکرین عذاب قبر، قبر کے عذاب کے جو منکرین ہیں، مسلمانوں میں سے بھی ہیں بہت سارے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ ان کے کیا سوالات ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنت یعنی قبر کا عذاب یا قبر کی نعمتیں قبر میں ہمیشہ رہیں گی یا پھر وہ ختم ہو جائیں گی؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر عذاب کافروں کو دیا جا رہا ہے، مشرکوں کو، وہ تو ہمیشہ رہے گا،
وہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں اور ان کے لیے راحت نہیں ہے، اور عذاب کا ہٹا دینا اس کا مطلب ہے کہ ان کو راحت دینا ہے، اور کفار و مشرکین کے لیے قیامت تک برابر عذاب چلتا رہے گا۔ جیسا کہ قوم نوح کو عذاب دیا گیا ڈبو کر، تو یہ عذاب قیامت تک۔ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ يعذبون في هذه النار التي يدخلوا فيها، ان کو جس آگ میں ڈالا گیا ہے قیامت تک ان کے، اور اسی طرح فرعون کی قوم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ان پر صبح شام پیش کی جاتی ہے، تو یہ قبر کا ہی عذاب ہے۔ اور رہی بات نافرمان مومنوں کی، ایسے مومن جو نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ان پر عذاب ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ان کے گناہوں کے حساب سے ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں معاف بھی کر سکتے ہیں۔ قبر کا جو عذاب ہے وہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا عذاب ہے، کیونکہ آخرت کا جو عذاب ہے اس کے اندر رسوائی ہے، ذلت ہے، عار ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کے سامنے دیا جائے گا، سارے لوگوں کے سامنے دیا جائے گا، جبکہ قبر کا عذاب ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یوم یقوم الاشہاد، یعنی جب ساری کائنات کو کھڑا کیا جائے گا، جب ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی تو سب کے سامنے قیامت کا عذاب ہوگا، ذلت و رسوائی ہوگی، جبکہ قبر کا جو عذاب ہے اس میں وہ ذلت و رسوائی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ اگر کوئی سوال کرنے والا اس طرح سوال کرے کہ بھئی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہے، یا جس کو جلانے کے بعد ہواؤں نے اس کو اڑا دیا ہے، تو پھر اس کو کیسے عذاب ہوگا، یا اس سے کیسے سوال کیا جائے گا، ہے نا؟ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، اسی لیے شاید بدبخت ہندوستان کے وہ وسیم رضوی نے شاید اسی خوف سے اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، تو شاید اس بدبخت اور جاہل نے یہی سوچا ہوگا کہ جلا دینے سے میں عذاب سے بچ جاؤں گا یا سوال و جواب سے بچ جاؤں گا، یا پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہے۔ لیکن بہت سارے جہال بھی اس طرح سوچتے ہیں کہ قبر میں دفن کریں گے تو قبر کا عذاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس خوف سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ سمندر میں ڈال دو، یا بہتر ہے کہ مطلب جلا دو اور پھر رات کو ہوا میں اڑا دو۔ تو ایک طویل حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی میں ذکر کروں گا کہ ایک شخص اس طرح کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی کہا۔ لیکن فی الحال یہاں پر اگر کوئی اس طرح سوال کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں، قبر سے متعلق جتنے بھی سوالات ہونے والے ہیں نا، سب کا ایک مرکزی جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ بہت سارے امور شریعت میں ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیبی امور ہیں، جن کا تعلق غیب سے ہے، تو ان پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ بندہ اگر حاضر پر غیب کو قیاس کرنے کی کوشش کرے تو پھر جو ہے نا وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ یعنی جیسے آنکھوں دیکھے حال پر غیب کو اگر وہ قیاس کرتا ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی ہونا چاہیے، تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر ایمان بالغیب کہاں ہوا؟ کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی غیب میں بھی ہونا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا، وہ تو ایمان بالشہادہ ہوگا، کہ بندہ آنکھوں دیکھا مطلب دیکھ کر وہ ایمان لانا چاہتا ہے، غیب پر ایمان نہیں لانا چاہتا۔ تو قبر کے متعلق عموماً جتنے بھی سوالات کیے جاتے ہیں، انکار کرنے والے دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان غیب پر کمزور ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایمان بالغیب رکھنے والوں کی تعریف کی سورۃ البقرہ میں، اور کہا کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی تعریف کی گئی غیب پر ایمان رکھنے والوں کی۔ یہاں بھی یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق بھی غیب، مطلب ایک مرکزی جو جواب ہے نا وہ یہ کہ
غیبی قبر کا عذاب ہو، قبر کی نعمتیں ہوں، قبر کے سوال و جواب ہوں، سب کا تعلق غیب سے ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ عز و جل کی ذات پر ایمان رکھا ہے، ہم فرشتوں کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لائے ہیں، تو یہ سارے امور غیبیہ ہیں، اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے۔ تو ویسے ہی ہم ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا قبر میں عذاب ہوگا، پیارے نبی نے کہا قبر میں عذاب ہوگا، ہم مان رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ جس کو بھیڑیے نے کھا لیا، جس کو ہواؤں نے اڑا دیا، مچھلیوں نے کھا لیا، آگ نے جلا دیا، تو پھر اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو رب العالمین عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، جو اللہ عز و جل عدم سے وجود میں لانے پر قابض ہے، وہ انسان کو اس کی جلی ہوئی راک کو پھر انسان بنانے پر کیوں قدرت نہیں رکھ سکتا؟ کیوں؟ اللہ عز و جل یعنی وہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ معاملہ غیبی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ جلے ہوئے انسان کے راک کو واپس سے انسان بنا دے۔ اگر مچھلیوں نے سمندر کے اس کو کھا لیا ہے تو پھر واپس سے اس کو جمع کرے، اور اگر کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی کو قتل کر دیا ہو اور پھر اس کے ٹکڑوں کا پتہ بھی نہ ہو، تو بھی اللہ رب العالمین جمع کرنے پر قادر ہے۔ یہ تو ایمان بالغیب ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ کیسے جمع ہو سکتا ہے، تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھاؤ کہ ٹکڑا ہوا ان ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا انسان کیسے جمع ہو سکتا ہے، ہمیں دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہواؤں میں بکھرا ہوا انسان وہ کیسے واپس انسان بنے گا، ہمیں دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آگ نے جس کو جلا دیا ہے اس کو واپس سے انسان کیسے بنے گا، ہمیں دکھاؤ بھی ہم ایمان لائیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو مطلب آپ یہ کہہ دیں ہمارا ایمان غیب پر نہیں ہے بلکہ ہم آنکھوں دیکھی چیزوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ارے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے پہنچتے ہیں انسان کے پاس، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے انسان کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں، بلکہ فرشتے اس انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ انسان جو مرنے والا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ اچھا، ملک الموت روح سے بات کر رہا ہوتا ہے، ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے، پھر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اتنے مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں، حضرت دحیہ کلب کی شکل میں تشریف لاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں تو پہچان نہیں پاتے، اور کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، نہ لوگ دیکھتے ہیں نہ لوگ سن پاتے ہیں، پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو بہرحال عالم غیب کو، غیب کی دنیا کو حاضر کی دنیا پر عالم غیب کو عالم شہادہ پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے، یا پھر اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان غیب پر نہیں ہے۔ اسے ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندو، تمہارے اندر جو نفس ہے، تمہارا دل ہے، اپنے دل کو دیکھ نہیں پاتے ہو، وہ تمہارے جسم کے کس کس حصے سے اس کا تعلق ہے وہ تم نہیں جانتے، تمہارے دل کے تمہارا مطلب تم خود نہیں جانتے۔ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے اپنے ذات کے متعلق مکمل علم ہمیں نہیں ہے، تو پھر ہم یہ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں، ہم انسان ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ سائنس کہتی ہے تو مانتے ہیں، اللہ عز و جل کی آیتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ہم نہیں مانتے۔ تو واضح دلیل ہے کہ ہمارا ایمان غیب پر نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ عالم الغیب لیس فیہا الا التسلیم، عالم الغیب لیس فیہا الا التسلیم،
یعنی غیب کے جتنے امور ہیں، غیب کی جو دنیا ہے، اس میں سوائے سر تسلیم خم کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے. سر تسلیم خم کرنے کے مطلب تسلیم کا سر جھکانے کے، کہ ہاں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر اعتراض کرتے بیٹھ جاؤ گے تو پھر دار اسلام سے نکل سکتے ہو اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہو. تو اسی لیے عالم غیب میں سوائے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکانے کے، وہاں پر کوئی چارہ نہیں ہے. اور نہ ہی ہم عالم شہادت یعنی جو ظاہری دنیا ہے اس پر ہم عالم غیب کو قیاس نہیں کر سکتے. اچھا، اسی طرح بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ بھئی قبر میں، اتنی تنگ قبر میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ قبر کیسے حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے. یہاں بھی یہی کہیں گے کہ بھائی اس کا تعلق بھی غیب سے ہے، اس کا تعلق بھی غیب سے ہے. وہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے قبر، تنگ قبر میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ایمان والے کی قبر کو اللہ رب العالمین حد نظر تک کشادہ کر دیتے ہیں. حد نظر، اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو کشادہ فرمائے یا رب. تو سوال کرنے والا کرتا ہے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ تو ہم پہلے تو یہ کہیں گے کہ اس کا تعلق بھی غیب کی دنیا سے ہے، ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں. لیکن ایسے عقلی سوالات کرنے والوں کو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ ایسے عقلی سوال کرتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، ایک شخص کے لیے ہم حد نگاہ تک قبر کو کھودتے ہیں، اس میں دفن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شخص کی قبر حد نگاہ تک کھود دیتے ہیں، اور یعنی بھی تو تنگ قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے نا، کتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور پیارے نبی نے کہا کہ ایمان والوں کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یوسع له مد البصر، اللہ اکبر. تو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کسی کی قبر کو حد نگاہ تک کھودتے ہیں اور اس میں اس کو دفن کر دیتے ہیں اور اس پر مٹی وٹی ڈال دیتے ہیں. اب بتاؤ، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کی قبر کو حد نگاہ تک کھودا ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کی قبر کو حد نگاہ تک کھودا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ جانتا ہے اس کی قبر کو حد نگاہ تک کھود دیا گیا ہے؟ جانتا ہے کیا وہ؟ ایسی باتیں نہیں جانتا ہے. تو اس کا اعتراض تو ابھی بھی باقی رہے گا کہ وہ نہیں جانتا، کیونکہ انسان تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہی جانتا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ نہیں جانتا. تو قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، ہم نہیں دیکھتے، لیکن پیارے نبی نے کہا کہ یہ ہماری نگاہوں سے زیادہ، ہماری نگاہیں خطا کر جا سکتی ہیں لیکن ہمارا ایمان پیارے نبی پر خطا نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں، ہم اپنی آنکھوں پر شک کر سکتے ہیں لیکن پیارے نبی کی باتوں پر ہم شک نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے زیادہ پیارے نبی کی بات پر یقین ہے. آپ نے کہا کہ حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ ہاں کر دیا جائے گا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا. اسی طرح جس طرح کسی شخص کو نہیں پتا کہ کسی کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا گیا ہے، مطلب کھودا گیا ہے، پھر انسان کو دفن کیا گیا، پھر اس پر مٹی ڈالی گئی ہے، تو وہ تو اس وقت بھی نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو اسی طرح عالم حس، عالم غیب کو عالم حس پر قیاس نہیں کیا جاتا. عالم غیب کو عالم حس یعنی عالم شہادہ پر قیاس نہیں کیا جاتا. کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے ہم کسی کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے چند دنوں کے بعد جا کر دیکھتے ہیں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مطلب انسان کا جسم جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، یا انسان کا جسم وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے پیر الگ ہو گئے، ہڈیاں الگ ہو گئی ہیں، اس کو یہ سب ہو گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے اور ان کو بٹھائیں گے اور ان سے سوالات کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں بھی ہمارا پہلا جواب وہی ہے کہ اس کا تعلق بھی عالم غیب سے ہے، اس کا تعلق بھی عالم غیب سے ہے. اور اگر آپ نے قبر کھود کے دیکھا انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، پیر الگ ہو گیا ہے، ہاتھ الگ ہو گیا ہے، سر الگ ہو گیا ہے، جسم دھڑ الگ ہو گیا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بھئی یہی تو آپ کا امتحان ہے.
آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر دفن کیا ہوا انسان صحیح سلامت رہے اور آپ خبر کھودیں تو وہ نیک ہو تو جو ہے نا اٹھ کر بیٹھے اور جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یا پھر جو ہے نا آپ خبر کھودیں تو اس کو فرشتے مار رہے ہیں یا پھر جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہے، یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کا ایمان غیب پر نہیں ہے، آپ اپنے آنکھوں دیکھی چیز پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، ہم خبر کھود کر دیکھیں اور انسان مختلف ٹکڑوں میں ملے یا انسان کی ہڈیاں ملے اور پھر آپ کا ایمان ہو کہ ہاں اللہ رب العالمین اس کی ہڈیوں کو جمع کرے گا، اس کی روح کو واپس لائے گا اور فرشتے اس کو بٹھائیں گے، ایسے سوالات کیے ہوں گے، یہی تو ہمارا امتحان ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے، ہم کیسے ایمان لاتے ہیں؟ آپ خبر کھود کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ سارے کیڑے کھا چکے ہیں، ہاں ہے یہ آپ نے تو بیان میں کہا کہ وہ فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور نیک ہو تو جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں اور برا ہو تو اس پر عذاب جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، دونوں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ بندہ کہاں کا، بیچ کا تو بندہ نہیں ہے؟ ارے بھائی یہی تو آپ کا امتحان ہے، یہی تو آپ کا امتحان، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ معزز طلبہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب، جی شیخ، جی الحمدللہ۔ ہاں مجھے لگا سب ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہے، تو شیخ صاحب سن رہے تھے آپ کو۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ تو اچھا، اسی اعتراض کرنے والے بیوقوف نے اعتراض کیا فلاسفرز میں سے کہ یہ جو پارا جانتے ہیں آپ لوگ؟ پارا جو چاندی کے کلر کا ہوتا ہے، وہ پہلے جو بی پی کی مشینیں، جی شیخ، اسے مرکری کہا جاتا ہے۔ ہاں مرکری کہا جاتا ہے، بالکل۔ تو کسی نے کہا کہ ہم میت کے اوپر وہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میت کے اوپر وہ رکھ دیتے ہیں آج دفن کر کے، اور کل آ کر واپس دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر تمہارے فرشتے اس کو بٹھا رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں جیسا کہ تمہارے نبی نے کہا، تو پھر اس کو تو ادھر ادھر ہل جانا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ حرکت کرنے والا مادہ ہوتا ہے، معدن ہوتا ہے، سب سے زیادہ حرکت کرنے والا معدن مادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر فرشتے اٹھاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر کیوں باقی ہے؟ اگر فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر کیوں باقی ہے؟ تو پھر سے ہمارا پہلا جواب وہی ہوگا کہ ہم غیب پر ایمان لا چکے ہیں اور اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم نے رکھا ہے امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے تو فرشتوں کو حکم دے کہ وہ اٹھائیں، بٹھائیں، سوالات کریں اور پھر دوبارہ جب یہ دیکھنے کے لیے آئیں تو پھر ان کے وہ مرکری کو اسی جگہ پہ رکھ دیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین اسی جگہ پر اس کو واپس لوٹا دے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اتنی ایسی چیزیں ہیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں انسان کیا کیا نہیں دیکھتا، اللہ اکبر، کیا نہیں دیکھتا انسان، اپنے بستر پہ ہوتا ہے، ادھر ادھر جاتا بھی نہیں ہے۔ قیاس نہیں کرتے خواب سے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ عذاب قبر کو اور قبر کی نعمتوں کو ہم قیاس نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے خواب میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا، بلکہ حقیقت میں ہوگا جیسا کہ پیارے نبی نے کہا ہے۔ لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان اپنی جگہ اپنے بستر پر ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ نہیں جاتا، کبھی امریکہ چلا جاتا ہے، پاکستان چلا جاتا ہے، ہندوستان چلا جاتا ہے، کتنی دنیا جہاں میں گھوم کر آتا ہے، ایسی ایسی جگہ بھی وہ پہنچ جاتا ہے جہاں زندگی میں کبھی جا نہیں سکتا ہے، ایسی جگہ بھی چلا جاتا ہے، اور کیا کیا نہیں کرتا۔ اور قبر میں بھی عفواً خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مار رہا ہوتا ہے تو ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور خواب میں ہمیں کوئی پیسہ ویسا دے رہا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو خواب سے اٹھ کے ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ارے پیسے دے میرے ہاتھ میں کہاں چلے گئے، پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو خواب تھا اور بڑی تکلیف دہ، بہت ہی تکلیف دہ خواب ہوتا ہے یہ، خاص طور پر کوئی ہمیں مال یا ہمارے پاس مال ہو اور پھر وہ خواب ہو تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ایسے خوابوں سے۔ تو یہ جب سب کچھ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں پھر انسان سوتا ہے تو انسان کی روح نکل کر چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی روح واپس آتی ہے، صبح جب وہ اٹھتا ہے، ان سب چیزوں کو انسان مانتا ہے، تو پھر قبر کے عذاب سے انکار کیوں؟ پھر قبر کے عذاب سے انکار کیوں؟
ایسے بہت سارے سوالات ان منکرین کے سوالات ہیں، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ عقلی جوابات مختلف علماء نے مختلف طریقے سے دیے ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی جواب ہونا چاہیے۔ عقلی جوابات سے عموماً سامنے والا پھر سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اسی لیے ہم مرکزی جو جواب ہے ہمارا وہ یہی، ان تمام امور کا تعلق غیب سے ہے اور ایمان بالغیب کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم غیب کی تمام باتوں پر جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ایمان لاتے ہیں، بات ختم۔ عقلی جوابات کسی نے، جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس طریقے سے دیا ہے تو صالح المنجد نے کسی اور طریقے سے دیا ہے، ابن باز نے کسی اور طریقے سے دیا ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے کسی اور طریقے سے دیا، تو ابن قیم نے کسی اور طریقے سے دیا۔ تو جوابات عقلی سوالات کے عقلی جوابات مختلف طریقوں سے علماء نے دیے ہیں، لیکن مرکزی جواب ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے اور زیادہ سیف یہی ہے، ہم کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول نے جیسے بتایا ویسے۔ صرف اس معاملے میں نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں، قبر کے عذاب ہو، کیا قیامت کی نشانیاں ہوں، یا پھر قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بھی، قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں شاید اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ہندوستان کے ایک مفکر جن کا بھی حال میں انتقال ہو گیا، وحید الدین خان کے نام سے کافی معروف ہیں، ماڈرن طبقہ بڑا ان کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ ایسی فکری باتیں بڑا لکھتے ہیں اور انگریزی میں لکھتے ہیں، تو جن کے پاس اساس نہیں ہے دینی تعلیم کی، ایسے لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے۔ وہ صاحب بھی ایسے ہی خرافات بہت کچھ پھیلا کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کرے، بڑے خرافات پھیلائے انہوں نے، علامات قیامت سے متعلق اور قبر کے متعلق اور پھر اللہ عز و جل کی ذات سے متعلق بڑے خرافات پھیلائے انہوں نے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم عقلانی کہہ سکتے ہیں، عقلانی ہوتے ہیں یہ لوگ، اپنی مطلب ہر بات کو، شریعت کے ہر بات کو اپنے عقل کے حساب سے جانچتے ہیں، کھولتے ہیں، اور اپنے عقل کے میزان پر اس کو، ترازو پہ اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں، اور پھر جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق ایسی ہی باتیں کی انہوں نے۔ اسی لیے ہمارے لیے ایک اہل سنت والجماعت، ایک سنی مسلمان کے لیے سیف راستہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سمجھ کو اپنے لیے یہ بنا لے، کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے لیے مرجع و مصدر اور محور بنا لے صحابہ کی سمجھ کو، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف کی، ان کے ایمان کی تعریف کی ہے۔ جیسے وہ ایمان لائے ہیں ویسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو مانا ہے ویسے ہم مانتے ہیں، جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا ہے ویسے ہم مانتے ہیں، کیونکہ جہاں صحابہ گئے ہیں، جہاں پر جو انجام صحابہ کا ہے وہی انجام ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہو۔ صحابہ کے متعلق جب اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم بھی اللہ کی وہی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ راہ راست پر ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ خوشخبری اور یہ خوشخبری ہمیں بھی سنائی جائے، ہم راہ راست پر، اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہو، سارے امور میں، دین کے سارے امور میں، جہاں پر ہم صحابہ کی فہم، صحابہ کی سوچ اور صحابہ کی فکر سے اپنی فکر کو ہٹاتے ہیں، اپنی عقل کو داخل کرتے ہیں، وہیں سے گمراہی اور تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں سے دیکھیں گے آپ جتنے بھی یہ مختلف گمراہ فرقے بن گئے، یعنی قادیانیت سے لے کر چاہے وہ شیعت کا مسئلہ ہو، وہاں بھی آپ دیکھیں گے، اور قادیانیت کا مسئلہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں قرآن کی آیتوں سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ وہ حق پر ہیں، قرآن کی آیتوں سے ثابت کریں گے کہ وہ حق پر ہیں۔ شیعہ میں بھی بہت ساری گروہ ایسے ہیں قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے ثابت کریں گے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑا ہے، جن کے پاس صحابہ کا فہم معیار نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے صرف معیار اور صرف راستہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کے فہم کو اپنا معیار بنائیں، بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اعتراضات کا جواب، سارے اعتراضات کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اپنے عقل کے ترازو کے حساب سے تولنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں
جیسے ایمان لانا چاہیے اللہ کی ذات پر، اس کے رسول پر، عالم غیب پر، اللہ ویسے ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اما نعیم و اما عذاب الى یوم القیامت الکبریٰ، الى یوم القیامت الکبریٰ۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ نعمتیں اور یہ عذاب، یعنی قبر کی نعمتیں ہوں یا قبر کا عذاب ہوں، یہ قیامت کبریٰ قائم ہونے تک ہوگا، قیامت کبریٰ قائم ہونے تک۔ قیامت کبریٰ وہ قیامت ہے جس دن کے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، جس دن کے لوگ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قیامت کبریٰ، لفظ کبریٰ استعمال کر کے یہ میسج دیا کہ قیامت صغریٰ بھی ہے، قیامت صغریٰ بھی ہے۔ مطلب قیامت دو طرح کی ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ ہر انسان کو اس کی موت کے وقت موت کے وقت جو ہوتی ہے اس کو قیامت صغریٰ کہا، جیسا کہ پہلے نبی نے کہا کہ من مات قد قامت قیامتہ، جو بھی انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت وہیں سے قائم ہو جاتی ہے، تو وہ قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ ہے۔ اور اس کے بعد جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ قیامت کبریٰ ہے۔ اسی لیے کہا کہ فتعاد الارواح الى الاجساد، تعاد الارواح الى الاجساد، ساری روحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں گی، ساری روحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں گی۔ تو یہاں سے ذرا سا تفصیل طلب موضوع ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کرتے ہیں، اگلی کلاس کے لیے یہاں پر بریک کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے حق ہے، سچ ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، اور ہمیں ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ نے، سلف صالحین نے ایمان لایا ہے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔